الرحمن الرحیم۔ آج اپنے ٹاپک کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو آج جو ڈائریکٹ انڈائریکٹ میں ہمارا پوائنٹ ہے وہ کس چیز کے اوپر ہے؟ وہ ہے ٹائم اور پلیس کے ایڈجسٹمنٹ کے اوپر۔ دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ہم ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ نریشن پڑھتے ہیں تو ڈائریکٹ نریشن میں ہمارے پاس دو وربس ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں رپورٹنگ ورب اور دوسرا ہوتا ہے رپورٹڈ ورب۔ جو کاماس کے باہر ہوتا ہے اس کو ہم رپورٹنگ ورب کہتے ہیں، اور جو کوٹیشن مارکس کے اندر ہوتے ہیں اس کو ہم رپورٹڈ ورب کہتے ہیں۔ پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اگر یہ رپورٹنگ ورب ہمارے پاسٹ میں ہے تو پھر جو رپورٹڈ ورب ہے وہ بھی پاسٹ میں چلا جائے گا، چاہے وہ جس بھی ٹینس میں ہو، چاہے وہ پریزنٹ میں ہو، فیوچر میں ہو۔ اگر فیوچر میں ہو تو اس کی پھر پاسٹ جو ورب وغیرہ ہے ٹھیک ہے وہ بن جائیں گے، اور اگر پریزنٹ میں ہے تو وہ پاسٹ میں چلے جائیں گے، کیونکہ ہم نے وہاں پہ دونوں اسپیچز میں، دونوں وربس میں ہم نے کیا کرنا ہے، مطابقت پیدا کرنی ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ایک جو سنٹینس ہے اس میں آدھا حصہ پاسٹ میں ہو اور دوسرا پریزنٹ یا فیوچر میں ہو، پھر اس طرح نہیں ہو سکتا۔ تو پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں ٹائم اور پلیس کی ایڈجسٹمنٹ کی طرف۔ تو دیکھیں، جو ورڈس ہوتے ہیں اگر ہمارے پاس رپورٹنگ ورب پاسٹ میں ہے اور رپورٹڈ ورب میں ہمارے پاس کچھ الفاظ آئے ہیں جو ہمارے پاس کیا شو کرتے ہیں، کلوزنس شو کرتے ہیں، تو وہ کس چیز میں چینج ہو جائیں گے؟ وہ ایسے الفاظ میں چینج ہو جائیں گے کہ وہ ڈسٹنس کو ڈینوٹ کریں گے، ریپریزنٹ کریں گے۔ کس طرح؟ مثال کے طور پر میں نے کہا کہ ٹوڈے، سو دیٹ ڈے، یعنی آج، تو وہ دن، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، اس شخص نے آپ کو تو بات کی تھی، اور جب وہ آپ کو بات کر رہا تھا تو وہ پریزنٹ ٹائم تھا اس وقت، لیکن اب وہ ٹائم گزر چکا ہے اور آپ یہ بات کسی اور کو کر رہے ہیں، کسی اور کو یہ رپورٹ کر رہے ہیں یہ بات۔ تو دیکھیں، آپ ٹوڈے کی جگہ پھر دیٹ ڈے لکھیں گے۔ وہاں تو اس لیے انہوں نے ٹوڈے استعمال کیا تھا کیونکہ وہ پریزنٹ ٹائم تھا، لیکن اب اس میں 2-3 دن گزر چکے ہیں، تو پھر آپ اس کی جگہ، ٹوڈے کی جگہ کیا لکھیں گے؟ دیٹ ڈے، یعنی آپ تو واپس اس دن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، تو پھر آپ دیٹ ڈے لکھیں گے۔ اور یہ جو نو ہے، نو، اس کا مطلب ہے اب، یعنی اسی ٹائم، تو پھر یہ کس چیز میں چینج ہو جائے گا؟ دن میں چینج ہو جائے گا، یعنی اسی وقت اور پھر بعد میں، یا اس وقت، اسی وقت اور اس وقت، اس میں فرق ہے، ٹھیک ہے۔ اسی وقت کا مطلب ہے کہ یہ پریزنٹ ٹائم، اور اسی وقت کا مطلب ہے گزرا ہوا ٹائم۔ اس کے ساتھ ساتھ یسٹرڈے، تو دیکھیں، یسٹرڈے دا ڈے بیفور، یسٹرڈے مطلب کل والا دن تھا، تو وہ تو گزر چکا ہے، تو پھر آپ کل والے دن کی طرف جب اشارہ کریں گے تو پھر آپ کیا یسٹرڈے استعمال نہیں کریں گے، آپ کہیں گے کہ دا ڈے بیفور، یعنی آج سے ایک دن پہلے۔ اور یہ جو ہیئر ہے یہ دیئر میں چینج ہو جائے گا، کیونکہ اس وقت جب وہ آپ کو بات کر رہے ہیں تو وہ تو پریزنٹ ہے، آپ بھی پریزنٹ ہے وہاں پہ، لیکن اور وہ جو جگہ ہے وہ اسی جگہ پہ ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر آپ بھی یہاں کھڑے ہیں اور دوسرا شخص بھی یہاں کھڑا ہے اور وہ آپ سے بات کر رہا ہے، تو آپ تو اس کی بات سن رہے ہیں، وہ تو کوٹ کر رہے ہیں اپنی بات کو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جو آپ دونوں ہیں یہ تو ہیئر ہیں، ایک جگہ ہے ہیئر، لیکن جب آپ یہاں سے چلے جائیں گے اور 2-3 دن بعد یا 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ بعد یہاں پہ آپ کسی کے ساتھ مثال کے طور پر بات کریں گے، تو دیکھیں پھر یہ تو ہیئر نہیں ہوا نا، یہ تو دیئر ہو گیا، کیونکہ آپ کی لوکیشن چینج ہو گئی ہے۔ آپ پہلے یہاں تھے، آپ نے بات سنی، اس نے بات کی، اور اب آپ یہاں پہ ہیں، تو یہاں پہ آپ ہیئر استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جو جگہ ہے یہ تو اب گزر گئی ہے، یہ تو پرانا پوائنٹ ہے، تو پرانا پوائنٹ کی طرف جب آپ اشارہ کریں گے تو پھر دیئر استعمال کریں گے۔ کس طرح؟ میں نے ایگزامپلز لکھے ہیں۔ ہی سیڈ آئی ایم گوئنگ ٹو پشاور ٹوڈے، اس نے کہا، اور پھر
कामा और कोटेशन मार्क्स, इसको इन्वर्टेड कामास भी कहते हैं और कोटेशन मार्क्स भी कहते हैं। आई एम गोइंग टू पेशावर टुडे, उसने कहा कि मैं आज पेशावर जा रहा हूँ। ये हमने कोटेशन मार्क्स में इसलिए लिखे हैं, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि उसके अपने अल्फाज हैं, ओरिजिनल जो अल्फाज उसने कहे हैं वो अपने हैं, ठीक है। उसने कहा, लेकिन क्या कहा, जब उसने कहा तो उसने अपने बारे में बात की, तो इसलिए हमने आई लगाया है यहाँ पे, ठीक है। उसने कहा आई एम गोइंग टू पेशावर टुडे, मैं पेशावर जा रहा हूँ आज। तो इसको जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो किस तरह चेंज करेंगे, ही सेड तो अपनी जगह पे आएगा, और ये जो कामा है और इन्वर्टेड कामा या कोटेशन मार्क्स ये भी हटा दी जाएंगे, और दोनों पार्ट्स को मिलाने के लिए हम कंजंक्शन दैट का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर तो इतना हो गया, लेकिन मैंने आपको बताया था कि ये जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस है ना, इसको हम सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब के मुताबिक चेंज करते हैं। यहाँ पे आई है, फर्स्ट पर्सन है, और यहाँ पर ही है, तो अब उसने तो अपने बारे में बात की इसलिए आई इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन अब वो नहीं है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं और वो है भी नहीं, तो फिर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, ही इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह बन जाएगा ही सेड दैट ही वाज, और वाज भी हो गया, ठीक है। ये चूँकि पास्ट में है, उस वक़्त तो आपसे बात कर रहा था, वो तो जो है अपनी बात कर रहा था, अपने इरादे के बारे में आपसे बात कर रहा था कि मैं पेशावर जा रहा हूँ आज। लेकिन अब तो वो दिन नहीं है, और दिन तो गुजर गई है, वो पास्ट का हिस्सा बन गई है। तो जब आप किसी से बात करेंगे तो आप पास्ट टेंस इस्तेमाल करेंगे, तो एम की जगह क्या हो गया, वाज, और गोइंग टू पेशावर अपनी जगह पे, और टुडे दैट डे, क्योंकि वो तो आज नहीं है, वो तो आपको उसने परसों या 2-3 दिन पहले आपको बताया था, तो लिहाजा आप टुडे की जगह क्या इस्तेमाल करेंगे, दैट डे, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट है वो ये है कि इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट एंड इज प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस देन नो चेंज इन द वर्ब टेंस। अगर ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ना, अगर ये प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है, तो फिर यहाँ पे चेंजेस नहीं होंगे, यहाँ पे टेंस का चेंज नहीं होगा, ठीक है। किस तरह मैं आपको बताता हूँ। ही सेज, वो कहता है, आई एम टेकिंग टी, मैं चाय पी रहा हूँ। तो देखिए वो तो आप कह रहा है, बात भी आप कर रहा है और एक्शन भी आप कर रहा है, तो वो एक्शन जारी है और प्रेजेंट में है, और यहाँ पर ये भी प्रेजेंट में है, ये रिपोर्टिंग वर्ब, तो यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं होगा इसमें, ठीक है। सिर्फ इतना होगा कि आई को हम ही पे रिप्लेस करेंगे, क्योंकि हम इस फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करते हैं। तो यहाँ पर आई की जगह ही आएगा और एम की जगह एज आएगा, क्योंकि ही के साथ एज आता है, मैंने आपको बताया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो किस तरह होगा, ही सेज दैट ही इज़ टेकिंग टी, वो कहता है कि वो चाय पी रहा है, तो इस तरह बन जाएगा।